کے سمندر ہیں، بعض تو وہ ہیں جن سے میں متعارف ہوں اور بعض وہ ہیں جن سے متعارف نہیں ہوں۔ ناظم جامعہ کی دعوت پر میری حاضری ہوئی اور خواہش یہ تھی کہ ادارہ دیکھوں اور طلبہ کے درمیان کچھ دیر مجھے بھی فیض حاصل کرنے کا موقع ملے۔ اسی ارادے سے حاضری ہوئی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر مدارس باقی ہیں تو ہماری نمازیں بھی باقی ہیں۔ اگر مدارس سلامت نہیں ہیں تو ہماری نمازیں بھی سلامت نہیں ہیں۔ ایک گاؤں میں کچھ بوڑھے تھے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ تجوید کے ساتھ قرآن وغیرہ پڑھنے کا نظم نہیں ہوتا، تو جو تھوڑا زیادہ پڑھے لکھے ہوتے وہی نماز پڑھا دیا کرتے تھے، اور وہ منشی ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، قرآن ان کو تجوید سے پڑھنا نہیں آتا۔ تو ایک دن مسجد میں 3 لوگ جمع ہوئے، تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نماز کون پڑھائے گا؟ تو جو زیادہ پڑھا لکھا تھا اس کو آگے کر دیا گیا اور باقی 2 پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دوران نماز ایک بڑے میاں کو کھانسی آ گئی، تو وہ رکعت باندھے گئے، وضو خانے پہ چلے گئے کھانسنے کے لیے، تھوکنے کے لیے۔ جب وہ تھوک کر کے واپس آئے، جو دوسرے صاحب کھڑے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نماز میں چل کر کیوں چلے گئے؟ اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز ختم ہو جائے گی۔ تو پھر وہ جو دوسرا آدمی تھا جو کھانسنے گیا تھا، وہ کہنے لگا کہ نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تم بات کر رہے ہو۔ تو جو امام صاحب تھے انہوں نے اور کرشمہ کر دیا، وہ کہنے لگے اسی لیے تو میں تم لوگوں سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ حالت ہوتی تھی، یہ عالم ہوتا تھا، مسائل نہ جاننے کی وجہ سے نمازوں کا یہ اثر ہوتا تھا۔ قرآن کریم صحیح سے نہیں پڑھ سکتے تھے، عجیب پڑھیں گے جی، عجیب کوئی لفظ ہے، کوئی تلفظ ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر مدارس سلامت ہے تو نمازیں بھی سلامت ہیں، مدارس سلامت ہے تو ہمارا ایمان بھی سلامت ہے، ہمارا وجود بھی باقی ہے۔ اگر یہ مدارس سلامتی سے نہیں ہے، مدارس کی بقا اور مدارس کا وجود نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے مسلمانوں، ہمارا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا، ہمارا عقیدہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ قرآن ہمیں آسانی سے مل گیا، کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے بچے مدرسے میں جاتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، بہت آسان ہے، پکا پکایا ہوا ہے، حلوہ تیار کیا ہوا ہے، صرف حلق سے اتار لینا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ نے ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارا جو گاؤں ہے، جو بستی ہے، وہ مدینے سے ذرا دور ہے، تو مجھے قرآن پڑھنے کا اور قرآن سیکھنے کا بڑا شوق ہوا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اللہ کے نبی کے دربار میں ہم روزانہ حاضر نہیں ہوتے تھے، نہیں ہو سکتے تھے، دور بستی تھی، کیسے جاتے؟ تو ہم نے ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ مدینے سے ہو کر جو قافلے آتے، جو لوگ مدینے سے آ کر کے ہمارے بستی سے ہو کر گزرتے، میں ان قافلوں سے جا کر کے ملتا، مجلس سمایا